بھائی ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرتے ہیں، یعنی روزے دار ہے، روزہ رکھا ہے لیکن ایک دوسروں کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یا جھگڑا ہوتا ہے تو جھگڑا میں فحش گالیاں بکتے ہیں، بری طرح سے ماں بہن اٹھا کر کے گالی دیتے ہیں، تو کیا اس کا روزہ ہوگا یا گالی دینا چاہیے یا گالی دینا نہیں چاہیے؟ یقینی بات ہے کہ میرے بھائیوں، روزہ ہو یا روزہ نہ ہو، ہر شعور باشعور انسان یہ جانتا ہے کہ کسی کو گالی دینا جائز نہیں ہے۔ یہ تو پڑھا لکھا بھی جانتا ہے، ان پڑھ لوگ بھی جانتے ہیں، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جہاں رمضان کا مہینہ ہو اور روزے کی حالت میں مزید اس کی تاکید ہے کہ کوئی روزہ رکھ کر کے کسی کو گالی نہ دے، روزہ رکھ کر کے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، روزہ رکھ کر کے کوئی کسی کی طعن تشنیع نہ کرے، روزہ رکھ کر کے غیبت، چغلی، بے ایمانی سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ یہ بھی بتایا گیا حدیث میں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر کے گالی گلوچ کرتا ہے یا گالی گلوچ جھوٹ بولتا ہے یا غیبت کرتا ہے تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جیسے بھائی نے سوال کیا کہ بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، گالی دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، تو اس کے روزے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ میرے بھائیو، جب آپ پڑھتے ہیں حدیث بخاری کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع، جس نے نہیں چھوڑا، من لم یدع کے معنی جس نے نہیں چھوڑا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، رواہ البخاری۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرتا ہے، یا پھر کہیے کہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا یا جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑا، تو اللہ کو ایسے روزے دار کا کھانا پینا چھوڑنے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کتنی سخت بات ہے، کتنی سختی کے ساتھ اس کو روکا گیا کہ روزہ رکھ کر کے گالی گلوچ نہ کیے جائیں۔ جب اسی کو آپ پڑھتے ہیں دوسری حدیث میں، تو دوسری حدیث میں جس کو امام البانی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے کہ لیس الصیام من الاکل والشرب، کہے کہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام فقط روزہ نہیں ہے۔ بندہ کھانا پینا چھوڑ دے اور اس کو کہیں گے کہ روزہ نہیں، بلکہ کلی طور پر ان برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ جیسے اللہ کے رسول فرماتے انما الصیام من اللغو والرفث، بلکہ روزہ برائی، بیہودہ اور غیبت، چغلی اور طعن تشنی، گالی گلوچ اور بے حیائی کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے۔ جیسے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انما الصیام من اللغو والرفث، کہہ رہے ہیں کہ بیہودہ، بیتو کی بات، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، بے حیائی، ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آگے اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ، ہاں اگر روزے کی حالت میں رمضان مہینے میں تم روزے سے ہو اور تمہیں کوئی گالی دے رہا ہے، او جہل علیک، یا کوئی آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے روزے کی حالت میں، تو آپ ان کے بدلے میں گالی نہ دے، برا نہ کہے۔ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، تو تم یہ کہو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں تمہیں گالی نہیں دیتا۔ تو خلاصہ ان دو حدیثوں کا یہ ہے، اور آپ کے اس سوال کا کہ روزہ رکھ کر کے گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے، اور اس سے روزہ پر ایفیکٹ یا روزہ پر اثر پڑتا ہے، اسے سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ آج آپ روزے دار ہیں تو روزہ رکھ کر کے آپ اپنے روزے کو بیکار نہ کریں، ضائع نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دن بھر بھوکے پیاسے بھی رہوں اور منہ، ہاتھ، زبان، غیبت، چغلی، جھوٹ پر عمل کی وجہ سے وہ آپ کا روزہ بیکار ہو جائے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔